صرف اس ٹرم کا حوالہ دے کے گزر جاؤں گا کہ جن کی منزل رکی ہوئی ہو، جو لوگ پڑھائی کر رہے ہوں اور ان کا جو ہے وہ جواب نہ مل رہا ہو، یا ان کی کوئی روحانی جو ہے وہ منزل اس طرح کھل نہ رہی ہو، تو یہ ساتھ اس کو کھولنے کے لیے انتہائی پاورفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس مہینے میں قرآن پاک کی 2 سورتیں، سورہ الرعد اور سورہ الحشر کے ضمن میں اس کی انرجی ہے، اور دونوں سورتیں جلالی ہیں۔ یہ ساتھ بہت شاندار ہے، یہ ساتھ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، اپنا روحانی مقام بلند کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، اپنا دنیاوی مقام بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، کامیابیوں کے لیے بہت شاندار ساتھ بن رہی ہے۔ اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اہم ترین ویڈیو دعا کی قبولیت کی ساتھ۔ دعا کی قبولیت کی ساتھ کے بارے میں آپ بھی ہم سے بار بار پوچھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ویڈیو میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، اور میرے لیے بھی، میں اس کو آخرت کا اثاثہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ میرے لیے آخرت کے لیے ایک سامان کے طور پہ، ایک اثاثے کے طور پہ ثابت ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ دعا تو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جو ہے وہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ دعا تو حرفوں کی، لفظوں کی، بولنے کی، نہ بولنے کی تو پابند ہی نہیں ہے۔ دعا تو ہاتھ اٹھانے کی بھی پابند نہیں ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ تو اس شخص کی بھی ہو جاتی ہے جس کی زبان نہیں ہے، دعا تو اس شخص کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو پھر دعا کی قبولیت کی ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ تو دعا کی قبولیت کی ساتھ کا مطلب ہے کہ انرجی کبھی کبھی پازیٹیو اور کبھی کبھی نیگیٹو بیہیو کرتی ہے، اور جس وقت یہ انرجی پازیٹیو ترین جو ہے وہ سینیریوز میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑا، ایک اسٹرانگ قسم کا ایک کشن دے دیتی ہے جس میں آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اور اگر آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ سے جڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش اسی لمحے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی ساتھ کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی نکال کے وقت آپ کو بتاؤں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ جب ساتھ بنتی ہے تو یہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے۔ ایک وہ سورت جس کے ساتھ اس کی انرجی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی سورت کی انرجی اور اس ساتھ کی انرجی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری سورت جو ہے وہ اس کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں قرآن پاک کی 2 سورتیں، سورہ الرعد اور سورہ الحشر کے ضمن میں اس کی انرجی ہے، اور دونوں سورتیں جلالی ہیں۔ دونوں سورتوں کی انرجی جلالی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی اور بڑی زبردست قسم کی ساتھ بننے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس ساتھ کا دن بتاتا ہوں۔ 23 اکتوبر بروز جمعرات یہ ساتھ ہوگی، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں +500 GMT کے مطابق، PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ اس بار اس ساتھ کا ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہے، اور اس بار اس کی انرجی بھی جو ہے وہ کافی جلالی ہے۔ اس کا ٹائم بن رہا ہے 5:13 صبح، یعنی 5:13 AM یا 5:13 آورز پہ اس کا ٹائم شروع ہوگا 23 اکتوبر بروز جمعرات کو، اور یہ ٹائم ختم ہوگا 11:07 AM یا 11:07 آورز، 11:07 پہ یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ٹوٹل 5 گھنٹے 54 منٹ، یعنی تقریباً 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور 354 منٹ اس کا جو ہے ڈیوریشن بنتا ہے۔ اور جب میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں صورتوں کا مزاج جلالی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے رکے ہوئے کام کوئی بھی ہوں، اگر آپ اس ساتھ میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے۔ فائنینشیلز کے حوالے سے بہت زبردست چیزیں ہوں گی، ہیلتھ کے حوالے سے بہت زبردست قسم کا بوسٹ ملنے کے چانسز ہیں، اللہ کی برکت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت شامل حال ہوگی، اور خاص طور پہ روحانیت کے حوالوں سے ایک ٹرم کہی جاتی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کر سکوں، صرف اس ٹرم کا حوالہ دے کے گزر جاؤں گا کہ جن کی منزل رکی ہوئی ہو، جو لوگ پڑھائی کر رہے ہوں اور ان کا جو ہے وہ جواب نہ مل رہا ہو، یا ان کی کوئی روحانی جو ہے وہ منزل اس طرح کھل نہ رہی ہو، تو یہ ساتھ اس کو کھولنے کے لیے انتہائی پاورفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس ساتھ کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے۔
تو سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، کیونکہ جس کے گھر جاتے ہیں اس کا جا کے شکریہ گریٹیٹیوڈ تو کیا جاتا ہے نا۔ اگر اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، ان کے اور ان کے گھر سے محبت کی توفیق دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا گریٹیٹیوڈ تو کرنا چاہیے، اور جب اللہ کا گریٹیٹیوڈ کریں گے تو پھر سب سے پہلا گریٹیٹیوڈ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم ہیں، انہی کی وجہ سے کلمہ ہے، انہی کی وجہ سے دین ہے۔ لولا لما خلقت الافلاق کا تاج جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے، تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آسانی سے کر سکیں۔ اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، سورہ رعد اور سورہ الحشر، یہ دونوں کا مزاج جلالی ہے، اس لیے اس ساتھ کے دوران درود پاک لازمی پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں پڑھیں۔ اب درود پاک کے بعد سورہ الرعد کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور پھر دوبارہ درود پاک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ القریش 5 مرتبہ، سورہ الفاتحہ 3 مرتبہ اور سورہ الحشر 1 مرتبہ تلاوت کریں، اور دوبارہ پھر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ قریش 5 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی عقیدت کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ یہ ساتھ بہت شاندار ہے، یہ ساتھ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، اپنا روحانی مقام بلند کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، اپنا دنیاوی مقام بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، کامیابیوں کے لیے بہت شاندار ساتھ بن رہی ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں۔ دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی کریں، ان کے لیے بھی کریں جو آپ کے عزیز نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ اور جہاں میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو ساتھ ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے، اور جو آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو۔ اطاعت رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل راستہ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت ہی اصل راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ محب الہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، تو جو ہے وہ آپ کو اللہ خود آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ بھی میں جو ہے اس ضمن میں بیان کرنا چاہوں گا۔ عموماً میں دعا کی قبولیت کی ساتھ میں صدقہ نہیں بتاتا، لیکن اس بار چونکہ دونوں صورتوں کی انرجی جلالی ہے تو ایسی صورت میں صدقہ بھی ضرور دے دیں، اور اس ساتھ کا جو صدقہ بنے گا خاص طور پہ وہ دودھ کا صدقہ کو دے دیں۔ اللہ کو کوالٹی کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی بچے کے فیڈر کے لیے 1 گھونٹ دودھ دے دیں، کسی کی چائے کے لیے 1 گھونٹ دودھ دے دیں، یا زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور دے دیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی انرجی، کتنی طاقت اور کتنی جو ہے وہ آپ کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، مطلب میری ٹیم کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ کہیں بھی اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ اس راستے سے دور ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو یہ راستہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔